سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، سال گزر گیا، سال کے 365 دن گزر گئے، راتیں بھی گزر گئی. کیا کھویا کیا پایا، یہ اپنے اپنے سوچ کے زاویے ہیں، اپنی اپنی فکر ہے. ہماری بھی ایک سوچ ہے، ہماری بھی ایک فکر ہے. وہ لوگ جو دین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، ان کی ساری زندگی کی جد و جہد کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی امت مسلمہ کی غیرت مر چکی ہے، عدل و انصاف اس سرزمین سے غائب ہو چکا ہے، آنکھوں کا پانی مر چکا، دلوں کے اندر غیرت کے جتنے سوتے اور چشمے تھے سب ختم اور خشک ہو چکے ہیں. امت مسلمہ تشدد، انتشار اور افتراق کا نشانہ ہے. اس قوم کی پہچان بددیانتی بن چکی ہے. یہ قوم منافقت کا روپ دھار چکی ہے. اس قوم کا مذہب بہروپیہ بن چکا ہے. اس کا دین کے ساتھ اصل تعلق ختم ہو چکا ہے. یہ نماز پڑھنے کے بعد دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بولنے والا مسلمان، مسجد سے نکل کر دکان پر بیٹھ کر کم تولنے والا مسلمان، مسجد سے نکل کر دکان پر بیٹھ کر کم ماپنے والا مسلمان، مسجد سے نکل کر اپنی نگاہوں کو آوارہ کرنے والا، اپنی زبان کو بے لگام کرنے والا، اپنے ہاتھ پاؤں کو اپنی ناجائز خواہشات کا تسخیر کرنے والا مسلمان کس منہ سے خدا کے دیے ہوئے جسم کو خدا کی بغاوت پر لگا کر اس سے رحم کی بھیک مانگتا ہے؟ تو کیسے رحم؟ کیسے رحم ملے؟ وہ خدا جس نے ساری کائنات کو انسان کی غلامی کے لیے بنایا اور انسان کو بنا کر اس کا مقصد تخلیق اس نے یہ بتایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ نہیں پیدا کیا ہے انسان میں نے تمہیں اور ان جنوں کو مگر صرف اپنی بندگی کے لیے. پھر اس انسان کو رب کائنات نے اپنی بندگی کے طریقے بتلانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کی فوج ظفر موج کو بھیجا تاکہ اس انسان کو، جس کو اللہ نے رب کائنات نے مالک الملک نے صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اس کو بندگی کا طریقہ بتائے، سکھائے، سمجھائے. بتایا کہ عقل، فکر، دل، دماغ، کان، ناک، ہاتھ، زبان، دانت، تیرے جسم کا ایک ایک عضو، اس سب کا تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اے انسان ان کو کہاں، کس کے حکم کے ماتحت کن کاموں میں ان کو صرف کیا، پوچھا جائے گا. تم، میں 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے کسی کو دیتے ہیں تو اس کے بعد اس سے حساب لیتے ہیں. میاں، بیٹے، بھائی، عزیز، دوست،
بزرگ 100 روپے دیے تھے، کتنا خرچہ کیا، بقایا کیا ہے؟ رب العالمین نے یہ ساری کائنات میرے سپرد کر دی اور ایک جہان میرے اختیار میں دے دیا، تو کیا اس کے متعلق وہ نہیں پوچھے گا کہ آنکھ کہاں اٹھائی تھی، زبان کہاں کھولی تھی، کان کہاں لگائے تھے، دل میں کس کو بسایا تھا، دماغ میں کیا فکر تھی، پاؤں کس راستے پر گئے تھے، ہاتھ کو کہاں لگایا، دولت کہاں لگائی، قوت کہاں لگائی، پیار کس سے کیا، محبت کس سے کی، کس سے نفرت کی، کیا جس کا کلمہ پڑھا اس سے وفا کی؟ کہاں کہاں کی تیاری ہے، کہاں جانا ہے ہم نے؟ جانے والے جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور خدا کی قسم بڑے اچھے جا رہے ہیں، بہت خوبصورت جا رہے ہیں۔ ہم رہینے غم حیات رہے، موت آئی نصیب والوں، ہم رہینے غم حیات رہے، موت آئی نصیب والوں۔ موت آ جائے، موت نہیں رک سکتی، تم لوہے کے قلعے بنا دو، ساری کائنات کی فوج، قائد میزائل، ایٹم بم، سب قوتیں تم اپنے تحفظ کے لیے لگا دو، موت دبے پاؤں آئے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کے آنے کی آہٹ بھی کوئی نہیں سن سکتا، کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، لیکن یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، جس دھر سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، جس دھر سے کوئی موت چار پائی پر بھی آئے گی، اور موت میں فرق ہے، کسی کی موت پر زمین و آسمان روتے ہیں اور کسی کی موت پر چہرے ہنستے ہیں۔ آج شہودان عدم، آج خبثائے وطن یہ مت سمجھو کہ حق نواز کے مر جانے سے تمہاری مرادیں پوری ہوں گی، نہیں، خدا قادر مطلق ہے کہ سید سادوں کے ہاتھوں میں ریچھ اور کتوں کی لگامیں دے دیتا ہے، کمہاروں موتیوں کی اولادوں میں سے حق نواز پیدا کرتا ہے۔ حق نواز مرا نہیں، نہیں مرا، جو اس کو مرا ہوا کہتا ہے وہ خود مردہ ہے، وہ خود مردار ہے، لاش ہے۔ حق نواز لاکھوں دلوں کی دھڑکن بن گیا ہے، حق نواز لاکھوں انسانوں کا فکر بن گیا ہے، حق نواز لاکھوں انسانوں کے دل دماغ میں پیوست ہو گیا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا حق نواز تمہارے دل میں بستا ہے؟ پھر مجھے بتاؤ اس کا نعرہ کیا تھا؟ حق نواز مرے گا؟ حق نواز مر سکتا ہے؟ اور حق نواز نے نبی کے فرمان کی تعمیل کی ہے، حق نواز نے نبی کے فرمان کی تعمیل کی ہے، حق نواز ہم سے بازی لے گیا، ہاں ہم چلے اس سے پہلے تھے، وہ ہم سے آگے نکل گیا، وہ ہم سے بعد میں آیا، وہ بعد میں آیا لیکن ہم سے آگے نکل گیا، وہ آگے نکل گیا۔ خدا کی قسم میں بابود ہوں، رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو
سواری پھیلانے والا کہتا ہو سنو روز محشر تمہارے گریبانوں میں اما عائشہ کا ہاتھ ہوگا، تمہارے گریبانوں میں ام کلثوم، رقیہ، سیدہ زینب، حفصہ، ماریہ قبطیہ، جویریہ، میمونہ اور ام سلمہ اور ام حبیبہ رملہ کا ہاتھ ہوگا۔ نبی کا حرم، نبی کی بیٹیاں تم سے پوچھیں گی جب کتے ہمیں بھونکتے تھے، نبی جب آنکھ اٹھا کر تم سے سوال کریں گے جب میری پاک دامن عائشہ کو جس کی گواہی رب ذوالجلال نے دی کتے اس کو بھونکتے تھے تو تم میرے نام پر ٹکڑا کھانے والے اس وقت کہاں تھے؟ لیکن ایک بات میں تم سب کو کہتا ہوں، اکیلے اکیلے مرنا ہے کہ مل کے مرنا ہے؟ تم نے ہماری 20 سال کی پکار نہیں سنی، تم نے بخاری کے بیٹوں کو امیر معاویہ کا نام لینے پر ماں بہن کی گالیاں دی۔ سنیو آج بندیو، آپ بریلویو، تم نے عطا اللہ شاہ بخاری کی اولاد کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دی۔ ہم نے وہ گالیاں اپنے سینے پر برداشت اس لیے کی کہ صحابی کا مقام بچ جائے، ہم مٹتے ہیں ہم نے تمہارے راستے کا سب سے بڑا پتھر ہٹایا، ہم نے رافضیت کے بت کو توڑا، ہم نے تمہارے دل و دماغ پر جو ہیبت تھی کفر کی وہ ہم نے ختم کی۔ آج تم گلی کوچوں میں امیر المؤمنین، امام المتقین، خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لیتے ہو تو اس کے پیچھے محنت ہے بخاری کے خاندان۔ ہم نے اس وقت تم سے کہا، اس وقت کہا، آج پھر کہتے ہیں کہ دیکھو دشمن تمہارے دروازے پر دستک دے رہا ہے، دشمن تم کو للکار رہا ہے۔ تم نے حکیم فیض عالم صدیقی کھویا، اسی دشمن نے اس کو شہید کیا۔ تم نے احسان اللہ فاروقی کھویا، اس کو اسی دشمن نے شہید کیا۔ تم نے احسان الہی ظہیر اور اس کے 6 ساتھی کھوئے، وہ شہید ہوئے، وہ اسی دشمن نے کیے۔ تم نے مولانا سید منظور الحسن شاہ آپ خیر پور ٹامے والی وہ کھوئے، دشمن نے شہید کیے، اسی دشمن نے کیے۔ اور اب حق نواز ہم سب کے نفاق، انتشار، تشدد، ہماری اپنی اپنی الگ الگ بولیوں کی بھیڑ چڑھ گیا۔ دشمن جانتا ہے کہ یہ سنی، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ تم دیوبندیوں کی 21 جماعتیں، 21 ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، ایک دوسرے سے مصافحہ پسند نہیں کرتا، ایک دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھا کر کلمہ خیر نہیں مانگ سکتا۔ تم کس خدا سے رحمت مانگتے ہو، کس خدا سے نصرت مانگتے ہو؟ جو خدا اپنی رحمت اور اپنی نصرت کو مشروط کرتا ہے اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کے ساتھ۔ تم قرآن کو جھوٹا کہنا چاہتے ہو، تم یہ
کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے قانون کو توڑنے کی تم میں طاقت آ گئی، تم اس کے قانون کو بدل سکتے ہو۔ یاد رکھو اس کا قانون نہیں بدلے گا، نہیں بدل سکتا۔ جو اس کے قانون کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ شکل و صورت میں تو انسان رہتا ہے، وہ فطرت میں اعمال میں کتے سے رذیل تر ہو جاتا ہے۔ وہ شکل و صورت میں انسان کی شکل میں رہے گا، لیکن اعمال میں، افکار میں، خیالات میں، سوچ میں، معاملات میں، لین دین میں وہ کتے سے زیادہ رذیل ہو جائے گا جو خدا کے قانون کے خلاف چل رہا ہے۔ ہم پر خدا کا عذاب نازل ہونا۔ خدا کیا فرماتے ہیں؟ خدا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا۔ خدا یہ فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم پر موت آئے تو تم غفلت کی حالت میں نہ مرو۔ تمہاری موت دین کے راستے پر ہو، کلمہ خیر کہتے ہوئے ہو، دین کی فکر ہو، دل دین کے لیے دھڑک رہا ہو، دماغ دین کے لیے سوچ رہا ہو، زبان دین کے لیے چل رہی ہو، ہاتھ احکامات خداوندی میں مصروف ہو، ظاہر و باطن اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر چکا ہو۔ الا وانتم مسلمون۔ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مسلمان ہو تو تمہاری زندگی کے دن رات اس کے سپرد ہونی چاہیے۔ پھر اس نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیسے؟ جیسے صحابہ کرام نے پکڑا، جیسے صحابہ کرام نے۔ تو جب صحابہ نے اس رسی کو، کون سی رسی؟ اطاعت رسول جس کا نام ہے، قرآن جس کا نام ہے، سنت رسول جس کا نام ہے، تعامل صحابہ جس کا نام ہے، اس رسی کو جو اللہ نے احکامات، خداوند قدوس نے کھجور کے پھڑوں کی رسی بنا کر نہیں لٹکانی۔ نائلون کے رسے کے انتظار میں مت بیٹھو، وہ آسمان سے نہیں، وہ پھانسی گھر سے نکلے گا تمہارے لیے، جس رسے کے انتظار میں تم اور ہم بیٹھے ہیں۔ وہ مولوی جو کہتا ہے جناب سیاست الگ چیز ہے اور مذہب الگ چیز ہے، میں اس ملا ملوٹے یہودیوں، عیسائیوں، نصرانیوں، مشرکوں، منافقوں کے دربار میں گری ہوئی کھٹی قید چاٹنے والے کتے سے زیادہ ذلیل سمجھتا ہوں جو مذہب کو الگ کرتا ہے اور سیاست کو الگ کرتا ہے۔ دیوبندی ہو، سنا مجھے تعریفی قصیدے نہیں چاہیے، مجھے خدا نے اس ماں کی گود میں بھیجا ہے جس ماں نے ہم کو غیرت کا دودھ پلایا ہے۔ ہمیں تمہاری سبحان اللہ واجبہ کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں جس کا دیا کھاتے ہیں۔ نہیں پرواہ اس کی کہ کسی کو ہماری بات بری لگتی ہے، لگے، کوئی ہماری تلخ نوائی سے برہم ہوتا ہے، ہوا کرے، کوئی تلے پر کودتا رہے، کوئی کڑاہی میں ڈالے ہوئے جوار کے دانے کی طرح اچھلتا رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم جس کو حق سمجھتے ہیں، جو حق ہے اس کو بیان کرنا اپنے ایمان کا تحفظ سمجھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! ہمیں عوام کی رضا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے اور ہمارے آقا و مولا مفخر موجودات سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین مولا کائنات مفخر موجودات محمد
احمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا حکم ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق میں سے ہاں وہ تمہارا دوست ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، پیر ہو، استاد ہو، حاکم وقت ہو، ذمہ دار ہو، تھانے دار ہو، ڈی ایس پی ایس پی، کوئی ہو دنیا دار یا دیندار، جس کے حکم کے ماننے سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، ان سب رشتوں کو چھوڑ دو، اللہ کو پکڑ دو۔ تم میں سے مولوی کوئی بے نظیر کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی نواز شریف کی دیکھ کا چمچہ بننا چاہتا ہے، ہم ہر دور لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمیں خدا کی رضا چاہیے، محمد کریم علیہ السلام کی شفاعت چاہیے، دین کے لیے زندہ رہنا چاہیے، دین کے لیے مرنا چاہیے، دین والوں میں اٹھنا چاہیے۔ خود فرماتے ہیں، سرکار دو عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب نبیوں کو تکلیفیں آئیں، مجھ محمد کو سب سے زیادہ آئی، پر میری سب تکلیفوں میں سب سے زیادہ طائف والی تکلیف ہے جس کو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ فرماتے ہیں میں ایک قدم اٹھاتا تھا پتھر پڑتا تھا، پاؤں رکھتا تھا پتھر پڑتا تھا۔ نبی آخر، نبی مکرم، اللہ اکبر، سیدنا رؤوف الرحیم محمد کریم علیہ السلام کا وجود اقدس، وہ رحمت للعالمین جو کسی کی طرف غصے کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا، اس کو صرف اس لیے پتھر مارے جا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ اے لوگوں تم اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو، سوائے اس کے کسی کی غلامی مت کرو۔ اس جرم بے گناہی پر اس کو سزا ملتی ہے۔ نبی کا سارا جسم لہو لہان ہے، خون بہ رہا ہے، پاؤں جوتے سے چمٹ گئے ہیں خون بہنے سے، نبی چل نہیں سکتے، سوف آ رہا ہے۔ نبی ایک جگہ بیٹھتے ہیں، اللہ کا فرشتہ آتا ہے جبرائیل، پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے کر آتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ سلام فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی جو حالت ہے وہ ہم سے اوجھل نہیں ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو پہاڑوں کا فرشتہ ہے نبی میرے ساتھ بھیجا ہے کہ اگر میرا محبوب حکم دے تو طائف کے ان دونوں پہاڑوں کو شوم ملا کر اس بستی کو درمیان میں پیس دینا، جیسے چکی کے دو پارٹوں میں گندم کا دانہ پیس دیا جاتا ہے۔ تو جبرائیل پوچھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ربی ان قومی لا یعلمون، اے میرے رب یہ قوم نہیں جانتی میں ان کو کیا کہتا ہوں، اے اللہ ان کو تباہ نہ کرنا، اے اللہ شاید ان کی اولادوں میں سے تیرے دین کے لیے کوئی آ جائے۔ وہ نبی مکرم جو اس قدر شدید تکلیف اٹھا کر بھی زبان پر بد دعا نہیں لاتے، اور ظالموں مسلمانوں سوچو، وہ نبی صحابہ کے بارے میں جب کوئی بد زبانی کرتا ہے تو نبی بے قابو ہو جاتا ہے، نبی کا جلال غضب میں آ جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ نبی کو گھر سے نکالنے والوں کو نبی بد دعا نہیں دیتا، نبی کی بیٹی کو شہید کرنے والا نبی اس کو بد دعا نہیں دیتا، مکہ چھڑانے والے ہیں نبی بد دعا نہیں دیتا، نبی کو طائف میں پتھر مارنے والے ہیں نبی ان کو بد دعا نہیں دیتا، نبی کا کھانا پینا بند کرنے والے نبی ان کو بد دعا نہیں دیتا، نبی ان کو کہتا ہے جو اس کے صحابی کو برا کہتا ہے۔ کون ہے صحابی؟ صحابی میرے نبی کی حق و صداقت کی دلیل ہے، میرے نبی کی سچائی کی دلیل ہے، میرے نبی کی 23 برس کی محنت ہے، 23 برس کے عمل نبوت سے جو کام ہوا، جو جماعت تیار ہوئی، اس کا نام صحابہ۔ 23 برس میں نبی نے اللہ کی اس امانت کے سنبھالنے والے تیار کیے جو امانت جبریل کے ذریعے سے اللہ نے نبی کو عطا فرمائی، وہ امانت قرآن ہے، اس قرآن کو نبی نے 23 برس میں صحابہ کو تیار کر کے وہ امانت ان کے سپرد کر۔ صحابہ کو برا کہنا اور اس کو سننا دونوں خسرت دنیا والآخرہ، دونوں اس دنیا میں بھی جہنمی لکھے گئے، قبر ان کی تنگ، روح سیاہ،
جہنم کا کڑا ان کی قبر، اور روز محشر خدا کے قہر کا شکار ہوں گے وہ لوگ جو نبی کے ساتھیوں کو برا کہتے ہیں اور جو سنتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، سنو برادری والو، تم کہتے ہو ہم فلاں کے ساتھ رشتہ نہیں کرتے، فلاں کی بیٹی نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، اس نے ہمارے دادا کو گالی دی تھی، اس نے ہماری 5 مرلہ زمین غائب کر لی تھی، اس نے ہماری جائیداد ہڑپ کر لی، اس نے میری ماں کی توہین کی، اس نے میرے بچے کو مارا، اس نے میرے پیسے دے لیے ہیں، کھا گیا ہے، اس نے مجھ پر پرچہ کروایا تھا، مجھے تھانے بلوایا تھا، مجھے بے عزت کیا تھا۔ ان باتوں پر تم رشتے ناطے ختم کرتے ہو، تعلقات ختم کرتے ہو، اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ فرماتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا فجعلنی منہم وزراء واصحارا۔ اللہ نے مجھے چنا، اختارنی مجھے اختیار کیا، مجھے چنا، فاختار لی اصحابا اور میرے لیے میرے ساتھی چنے، میرے صحابہ چنے، فجعلنی منہم اور ان میں سے وزراء میرے وزیر بھی اللہ نے چنے، واصحارا اور میرے صحابہ میں سے میرے سسر بھی اللہ نے چنے۔ فرمایا فمن سبہم، جو ان پر تبرہ کرے گا، جو ان کو برا کہے گا، جو ان کی عیب چینی کرے گا، جو ان پر تنقید کرے گا، وہ یہودی ہو یا سنی ہو، وہ کافر ہو یا مسلمان کہلانے والا ہو، نبی مکرم فرماتے ہیں فمن سبہم، اور سب کا لفظ عربی میں تنقید پر بھی آتا ہے، گالی پر بھی آتا ہے۔ کسی کو سختی سے ڈانٹنا اس کا معنی بھی سب ہے، اور کسی کو گالی گلوچ کرنا اس کا معنی بھی سب ہے۔ جب کسی بزرگ کی طرف سے کہا جائے تو اس نے سب کیا تو مطلب ہے اس نے تنبیہ کی، ڈانٹا، اور جب عام آدمی کی طرف اس بات کی نسبت ہوگی تو مطلب اس نے بکواس کیا، پھونکا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا اللہ میری تیار کی ہوئی جماعت پر نہ تنقید برداشت کرتا ہے، نہ ان کی تنقید برداشت کرتا ہے، نہ گالی برداشت کرتا ہے۔ من سبہم، جو ان کو برا کہتا ہے، فعلیہ، سنو وہ نبی جو طائف میں پتھر کھاتا ہے دعائیں دیتا ہے، گھر سے نکالا جاتا ہے دعائیں دیتا ہے، وطن چھوٹتا ہے دعائیں دیتا ہے، کعبۃ اللہ چھوڑتا ہے دعائیں دیتا ہے، بھوکا رہتا ہے دعائیں دیتا ہے، پتھر مارے جاتے ہیں دعائیں دیتا ہے، کانٹے بچھائے جاتے ہیں دعائیں دیتا ہے۔ کہتا ہے فمن سبہم، میرے صحابہ کو جو برا کہے گا، سنو مجھ محمد کا اعلان ہے، فعلیہ، اس پر لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور ساری آدم کی اولاد جو پیدا ہو گئی، جو موجود ہے، جو قیامت تک آئے گی، سب کی اس پر لعنت ہے۔ اس کو اگر حق نواز بیان کرتا ہے، اس کو بیان کرنا جرم ہے، تو یہ جرم ہم خدا کی قسم اس وقت تک کریں گے جب تک ہمارا سانس کا آنا جانا باقی۔ ہم اس جرم کے اقراری ہیں کہ ہم صحابہ کو تبرہ کرنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے، جو اس کو مسلمان کہتا ہے اس کو بھی ہم کافر سمجھتے ہیں۔ کافر کافر جگ بھی تیرے خون سے انقلاب آئے گا، جگ بھی تیرے خون سے انقلاب آئے گا، شہید کی نماز ہے، قوم کی حیات ہے، کی نماز ہے، قوم کی حیات ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری بن گیا، کام بند ہو گیا۔ احمد علی لاہوری، اللہ پاک نے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قانون کے مطابق پردہ پوش فرما دیا، دین کا کام بند ہو گیا۔ سارے صحابہ اللہ نے اٹھا لیے، بند ہو گیا۔ تابعین، تبع تابعین، امامین، فقہاء، محدثین
الدین اولیاء امت صلحاء امت انبیاء امت سب چلے گئے، دین کا کام بند ہو گیا؟ دین تو اس حی و قیوم کی ذات کا کلام ہے، نہ اس کو موت ہے، نہ اس کو نیند ہے، نہ اس کو غفلت ہے۔ سوچو تم دولت مندو، دولت کے پجاریوں، اے دولت کی دہلیز پر پڑی ہوئی باسی روٹیاں چبانے والوں، اے ملاؤں، حکمرانوں کے در پر جا کر تم ہلا کر زکات کی بھیک مانگنے والے ملوڈوں، اے اوقاف کے ٹکڑیلوں، اے حکومت کی مرضی تلاش کرنے والوں، کبھی اللہ کی مرضی کو بھی تلاش کر لو۔ اور تمہیں اسمبلی کی سیٹ ملے نہ ملے، جنت کی سیٹ کی فکر کر لو۔ یہ سیٹ تم کو نہ ملی تو اللہ تم سے نہیں پوچھے گا، تمہیں وہ سیٹ نہ ملی تو خدا تم سے پوچھے گا۔ میں ایم پی اے نہیں بنا، داؤد شاہ بنا، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مجدد الافسانی، فرید الدین شکرگنج، جی، اور دادا گنج بخش علی حجویری، نظام الدین اولیاء، معین الدین اجمیری، نہ ان میں سے کوئی سینیٹر، نہ ان میں سے کوئی ایم پی اے، نہ ان میں سے کوئی ایم این اے، تو ان کو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو پھر اپنے مولویوں سے پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ جنت میں جانے کا راستہ پارلیمنٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے بے نظیر کی بغل کے ساتھ کھڑا ہونا، ادھر ایک آدمی کھڑا ہو، ادھر یہ بے نظیر ہے نہیں، اس کی عمر داڑھی لوگ اٹھے ہیں، یہ تو نواز شریف بھی نہیں ہے۔ جب تم یوں بیٹھو گے تو مشورہ تو گرم گرم آئے گا، پر ایک بتا دوں، گرمی جو ہے وہ دوزخ میں ہے، جنت میں نہیں ہے۔ جنت میں تو رحمت ہے۔ تم نے 11 برس میں کیا لیا، کیا کمایا؟ یا اللہ ہماری نصرت فرما، اللہ کی نصرت نہیں آئی، بھٹو کی آ گئی ہے، لے لو۔ اللہ پاک کی نصرت یوں نہیں آتی، خدا کی امداد یوں نہیں آتی، یوں تو بھٹو کی امداد آئے گی آگے، لے لو۔ خدا غیرت مند ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات سے مجھ محمد کو زیادہ غیرت مند پیدا کیا، اللہ اغجر منی، حضور فرماتے ہیں اللہ مجھ محمد سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے اپنی مدد کے بارے میں، اپنی رحمت کے بارے میں؟ اللہ شرط لگاتا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ اللہ میاں نواز شریف اور بے نظیر نہیں ہے کہ 2-2 کروڑ روپے میں تم منا لو گے، من جاؤ گے۔ وہ تو جان مانگتا ہے، جان دینی ہے۔ سب میں سے ایک بولا ہے، باقی ترڑ پھرڑ۔ جان تم کو کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ تم کو بے نظیر نے لاڑ کھانے میں بنایا؟ یا تم وہ اتفاق فاؤنڈری نواز شریف کی وہ سیکٹری سے بن کے آئے ہو؟ جس نے بھیجا ہے نا، اس نے کہا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ تم سے تمہاری آنکھ اور ناک اور تمہارے اعضاء و جوارح پورے جسم و جان کے بارے میں پوچھا جائے، تیاری کر لو۔ ہاں جی، بات دور چلی گئی تو پھر کیا خیال ہے؟ جنت لینے کے لیے اسمبلی میں جانا ضروری ہے؟ پھر جو اسمبلی میں نہیں گئے، نبی بھی اسمبلی میں نہیں گیا، صحابہ بھی نہیں گئے،
تابعین بھی نہیں گئے، اولیاء اللہ بھی نہیں گئے، تو اسمبلی میں جائے بغیر اسلام نہیں آ سکتا۔ کیسے؟ اسلام ووٹ سے نہیں آئے گا۔ پہلے یہ فیصلہ کرو اسلام چاہتے ہو؟ اسلام نام ہے چور کے ہاتھ کاٹنے کا، زانی کو پتھر مار کر کتے کی موت مارنے کا، ڈاکوؤں، زانیوں، شرابیوں، جواریوں، حرام خوروں، رشوت خوروں، ان کو الٹا لٹکا کر ان کے منہ کالے کر کے ان کو گدھے کی طرف دم کی طرف بٹھا کے ان کے گلے میں جوتیوں کا ہار پہنا کر ان کو پھرانا اسلام میں ان مجرموں کی سزا ہے۔ اسلام کے اندر اپنے بھائی کو اگر مجرم دیکھو تو اس کو چھوڑنے کا راستہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا راستہ ہے۔ بات یہ ہے کہ حق نواز کے مر جانے پر جو لوگ خوشی منا رہے ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کو نہیں بھولنا چاہیے، نہیں بھولنا چاہیے کہ پہلے وہ ایک تھا اب لاکھوں ہیں۔ دیکھو سمجھو بات کو، پیغمبر ایک آئے مکہ اور مدینہ سے باہر تشریف نہیں دے کر گئے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ تو یہ سب کس نے بنائی؟ یہ میرے نبی کی محنت نے بنائی، میرے نبی کی محنت نے بنائے۔ تو حق نواز کی ایک محنت ہے، اس کو ضائع ہونے دو گے؟ جو اس کو ضائع کرے گا میں کہتا ہوں اس کے نطفے میں فرق ہے۔ ہاتھ کھڑا کرو،